لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. صدق الله العظيم. محترم و مکرم سامعین کرام اور دوستوں اور بزرگوں، اس حدیث پر مسلسل 2 ہفتے سے بات چل رہی ہے. اس سے پہلے جو بیان کیا گیا اس میں اس حدیث کے ایک ٹکڑے پر بات کی گئی تھی الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. اب اس حدیث کے دوسرے ٹکڑے پر آج روشنی ڈالی جائے گی. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 70 سے زائد یعنی 70 سے زائد شعبے گنوائے ہیں، شمار کرائے ہیں. فرمایا کہ افضل ترین شعبہ ایمان کا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ یعنی توحید، اور اس کا ادنا درجہ اماطۃ الاذی عن الطریق، یہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. اور آج اسی پر کچھ بات ہوگی. اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. یعنی اگر تمہیں اندیشہ ہو، راستے میں کوئی چیز پڑی ہے اور تمہیں اندیشہ ہو کہ یہ کسی گزرنے والے انسان کو خطرے میں ڈال دے گی اور اس کو تکلیف پہنچائے گی، تو اس کو ہٹانا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. مثلا راستے میں گندگی پڑی ہوئی ہے یا کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے اور آپ کو اندیشہ ہے کہ اگر کسی انسان کا پیر اس پر گر جائے گا تو پھسل کر گر پڑے گا. اسی طرح آم کا چھلکا پڑا ہوا ہے تو اس کو ہٹانا یہ اماطۃ الاذی عن الطریق ہے، یعنی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے. اور اللہ رب العزت نے اور شریعت میں اس کا اتنا لحاظ کیا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں. آپ نے سنا ہو کہ سب سے افضل ترین نماز وہ ہے جو صف اول میں پڑھی جائے. پہلے صف میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے، اور اس کی ترغیب احادیث مبارکہ میں اتنی زیادہ آئی ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے تو وہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے اتنی تیزی سے آگے بڑھیں گے کہ ان کے لیے قرآن اندازی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا. یعنی وہ چٹھیاں اچھالیں گے کہ کون پہلے صف میں نماز پڑھے گا. ایک دوسرے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، کہ اللہ رب العزت اور اللہ کے فرشتے پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں پر رحمتیں نازل فرماتے. یہی الفاظ، یہ وہ الفاظ ہے جو اللہ نے خود اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں استعمال فرمائے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اور یہی الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں پہلے صف میں نماز پڑھنے والوں کے لیے استعمال فرماتے ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، کہ اللہ رب العزت اور ملائکہ پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں پر رحمتیں نازل کرتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. ایک دوسرے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان یصلی علی الصف الاول 3 وعلی الثانی 1. حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کے لیے 3 گنا زیادہ دعا کیا کرتے تھے، یعنی 3 مرتبہ دعا کیا کرتے تھے، اور دوسری صف میں پڑھنے والوں کے لیے 1 مرتبہ.
بہرحال اس سے پہلے صف میں نماز پڑھنے کی کتنی عظمت ظاہر ہوتی ہے، لیکن دوسری حدیث میں کیا فرمایا کہ من ترک الصف الاول مخافۃ ان یؤذی مسلما فصلى في الصف الثاني بالثالث اضاعف الله له اجر الصف الاول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو آدمی جو شخص پہلی صف میں جائے اور اس کو پہلی صف میں نماز پڑھنے سے یہ خطرہ ہو یا اندیشہ ہو کہ پہلی صف میں کھڑے ہوئے لوگوں کو تکلیف پہنچے، مثلا جگہ کم ہے، ایک آدمی کی جگہ کی گنجائش نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میں جو شخص کسی مسلمان بھائی کو تکلیف دینے سے بچاتے ہوئے پہلی صف کو چھوڑ دے گا اور دوسری صف میں نماز پڑھے گا یا تیسری صف میں نماز پڑھے گا تو اللہ رب العزت اس کو پہلی صف میں نماز پڑھنے سے بھی دوگنا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت فرمائی کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی جو فضیلت ہے، اگر کسی کو تکلیف پہنچانے سے بچاتے ہوئے اگر اس نے دوسری صف میں یا تیسری صف میں نماز پڑھی تو اللہ رب العزت اس کو پہلی صف میں نماز پڑھنے سے بھی زیادہ دگنا ثواب فرمائیں گے۔ تو دیکھیے کہ پہلے تو کتنی بڑی فضیلت صف اولیٰ کی بیان فرمائی اور اس کے بعد یہ حکم آ گیا کہ اس کو چھوڑ دو، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے صف اولیٰ میں کھڑے ہونے کی وجہ سے کسی اللہ کے بندے کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ ایک حکم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا ہے کہ تمہاری ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ جمعہ کے بارے میں فرمایا کہ جب جمعہ کا دن ہو تو جلدی سے جلدی مسجد میں جانے کی فکر کرے، تیزی کے ساتھ جلدی سے مسجد میں جائے اور آگے سے آگے بیٹھنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ جو جتنا امام سے زیادہ قریب ہوگا اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہوگی۔ لیکن دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گردنیں پھلانگ کر مت جاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ تم گردن پھلانگ کر جاؤ گے تو جو پہلے سے مصلی اور مسلمان بھائی بیٹھے ہوئے ان کو تکلیف ہوگی، ان کو اذیت پہنچے گی، اس لیے فرمایا کہ تم گردن پھلانگ کر مت جاؤ، اس لیے کہ اس سے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچے گی۔ اور حدیث میں فرمایا کہ آگے سے آگے بیٹھنا یہ بڑی فضیلت ہے، یہ فضیلت کی چیز تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے مت بڑھو، گردن مت پھلانگ کر جاؤ، بلکہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ۔ ایک حکم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی رعایت کی ہے کہ تمہاری ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، کسی مسلمان کو اذیت نہ پہنچے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران طواف کرتے کرتے بیت اللہ سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اے بیت اللہ، ما اطیبک و اطیب ریحک، ما اعظمک و اعظم حرمک، والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدی، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ منہ، حرمتا منہ، کہ اے بیت اللہ تو بڑی تقدس والا ہے، تو بڑی حرمت والا ہے، تو بڑی فضیلت والا ہے، لیکن اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ایک مسلمان کی جان، ایک مسلمان کا مال، ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی آبرو اللہ رب العزت کے نزدیک تیری حرمت سے بھی زیادہ حرمت والی ہے۔ یعنی اگر کسی آدمی نے کسی مسلمان پر حملہ کیا، جان پر حملہ کیا، مال پر حملہ کیا، اس کی عزت اور اس کی آبرو پر حملہ کیا تو وہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے سے بھی زیادہ اس کو گناہ ہو۔ یعنی جو شخص بیت اللہ پر حملہ کرے تو اس سے بھی بڑھ کر جرم یہ ہے کہ انسان کے مسلمان کسی مسلمان کی جان پر اور مال پر اور عزت و آبرو پر حملہ کرے، تو یہ انسان کی جان کی، تو یہ مسلمان کے تکلیف دینے کے بارے میں فرمایا کہ مسلمان کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچا۔
اور راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، یہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے۔ جب یہ فرما لیا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ دین کا شعبہ ہے، اس کی اتنی اہمیت بیان فرمائی، تو اب راستے میں تکلیف دہ چیز کو ڈالنا یہ تو کتنا بڑا جرم ہوگا اور کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا ہے، ہم نے اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھا ہے، ہم نے اس کو دین سے خارج کر دیا ہے، ہم نے اس کو دین سے نکال دیا ہے، ہم نے صرف دین نماز روزہ اور تسبیح و اذکار کا نام رکھ دیا ہے کہ صرف اسی کا نام دین ہے، اور ان چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بڑے بڑے سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ اور صف اول میں نماز پڑھنے والے اپنی زندگی میں لوگوں کو تکلیف دہ چیزوں سے بچانے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ مثلا دیوار پر بہت سی دیواروں پر دیکھا جاتا ہے کہ نعرے لگائے جاتے ہیں یا اشعار جو پڑھے جاتے ہیں مشہور، اس کو لگایا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے دیواریں کالی ہو جاتی ہیں اور خراب ہو جاتی ہیں۔ یا دیواروں پر پوسٹر یعنی اشتہارات وغیرہ لگایا جاتا ہے۔ اب یہ دیوار جس شخص کی اس کی ملکیت ہے، اگر اس کی ملکیت اور اس کی رضامندی کے بغیر تم نے اس دیوار کو استعمال کیا، چاہے وہ کسی دینی کام کے لیے کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی بیان کا پوسٹر کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی اجتماع کا پوسٹر کیوں نہ ہو، لیکن دوسرے کی ملکیت میں اس کی رضامندی کے بغیر اور اس کی اجازت کے بغیر اگر تم نے کچھ لکھا اور پوسٹر لگایا تو یہ چوری ہے، یہ ڈاکہ ہے، اس کا ایسا ہی گناہ ملے گا اس طریقے سے چوری کا گناہ ہوتا ہے اور ڈاکہ زنی کا گناہ ہوتا ہے۔ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے کہ اس کی ملکیت اس کی اجازت کے بغیر تم اس پر کچھ نہیں لکھ سکتے اور نہ تم اس پر پوسٹر اور اشتہارات کو چسپاں کر سکتے ہو، اس کی اجازت ضروری ہے۔ اسی طرح عامتاً دیکھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ کچرا راستے میں ڈال دیا جاتا ہے، یا تو کچرے کی تھیلیاں ایسے راستے میں پھینک دی جاتی ہیں اور یہ سمجھتے بھی نہیں اور محسوس بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہو رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میونسپلٹی یا بلدیہ کی قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، نہیں بلکہ یہ تو اس قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا کہ راستے میں تکلیف دہ چیز کو مت ڈالو۔ آج ہم نے اس کو سمجھا نہیں، اس کو دین سے خارج کر دیا ہے، ہم نے اس کو دین سے نکال دیا ہے، اس کے نتیجے میں ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے اور راستے میں ہم بغیر پرواہ کے بے فکر ہو کر جو چاہے راستے میں ڈال دیتے اور ہم ذرا بھی یہ محسوس نہیں کرتے کہ راستے سے جو مسلمان بھائی گزرے گا اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے یہاں ان کے خانقاہ میں ان چیزوں کی بہت تاکید ہوتی تھی اور ایسی باتیں پر بہت روک ٹوک ہوا کرتی تھی۔ انہی چیزوں پر حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے متعلقین میں سے میرے مریدین میں سے اگر کسی کے بارے میں مجھے یہ پتہ چلتا کہ یہ تہجد نہیں پڑھتا ہے، یہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ تسبیح اور ذکر اللہ نہیں کرتا ہے، تو مجھے اس کی کوئی شکایت نہیں، اس لیے کہ یہ نفل اعمال ہے، اگر کرے گا تو ثواب ملے گا اور اگر نہیں کرے گا تو گناہ بھی نہیں۔ لیکن اگر مجھے یہ پتہ چلتا کہ میرے متعلقین میں سے یا میرے مریدین میں سے کوئی اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اپنی ذات سے دوسروں کو مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تو میرے دل میں اتنا رنج اور اتنا دکھ ہوتا ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میرے خانقاہ میں اگر آپ کو صوفی بننا ہے اور درویش بننا ہے تو کسی اور جگہ چلے جاؤ، اگر تم کو آدمی بننا ہے تو میرے خانقاہ میں، اس لیے کہ جو انسان آدمی ہی نہیں وہ مسلمان کیا بن سکتا ہے؟ سب سے پہلے آدمی بننا ہے، بعد میں صوفی اور درویش کی بات ہوگی، سب سے پہلے ہمیں انسان بننا ہے کہ انسان کس کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے فرماتے تھے کہ اگر کسی کو اللہ والا بننا ہے اور صوفی بننا ہے، درویش بننا ہے، وہ کسی اور جگہ جائے، لیکن جس کو آدمی بننا ہے، انسان بننا ہے، وہ میرے پاس آ سکتا ہے۔ یہ حضرت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے۔ اسی طرح دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ گاڑی چلاتے ہیں، اسی طریقے سے موٹر سائیکل چلاتے ہیں، وہ دن رات لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے کام میں لگے رہتے ہیں۔
یعنی وہ ایسی جگہ گاڑی پارک کرتے ہیں، ایسی جگہ گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو گاڑی نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ان کے لیے گاڑی نکالنے کی جگہ ہی نہیں رہتی کہ وہ گاڑی کس طریقے سے نکالے. ان کے لیے گاڑی نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آج ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں کہ یہ بھی کسی مسلمان شخص کو، کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا ہے. انسان جلدی میں کسی بیان کی مجلس میں یا کسی دینی مجلس میں جاتا ہے اور گاڑی کو جیسی ویسی جہاں چاہا اس کو پارک کر دیا اور کھڑی کر دیا. اب وہ یہ تو سمجھتا ہے کہ نماز پڑھنا نیکی کا کام ہے، اسی طریقے سے دینی بات سننا نیکی کا کام ہے، لیکن اس نے یہ نہیں سمجھا کہ غلط جگہ پر گاڑی کھڑی رکھنا یہ بھی گناہ کا کام ہے. اس نے یہ تو سمجھا کہ نماز پڑھنا اور دینی بات سننا نیکی کا کام ہے، لیکن یہ نہیں سمجھا کہ غلط جگہ پر گاڑی کھڑی کرنا یہ گناہ کا کام ہے. اس لیے کہ تم نے غلط جگہ پر گاڑی کھڑی کر دی ہے تو بعد میں آنے والے کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی کہ وہ گاڑی کو کس طریقے سے نکالے گا. یہ بھی ایک گناہ کا کام ہے اور یہ بھی ناجائز ہے، بلکہ ہمیں دیکھ کر گاڑی کو پارک کرنا چاہیے. اسی طریقے سے قرآن کریم میں بہت سی مثالیں ہیں. مثالیں دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں ہے والدین کے حقوق کو بیان کیا، پڑوسی کے حقوق کو بیان کیا. اسی طریقے سے صاحب بالجنب یعنی پہلو میں بیٹھنے والے، اگر تم کسی جگہ سفر کرتی ہو تو تمہارے پہلو میں جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے اس کو صاحب بالجنب کہا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ اگر سفر میں تم جا رہے ہو اور تمہارے پہلو میں، تمہارے بازو میں کوئی مسلمان بھائی بیٹھا ہوا ہے تو صاحب یہ بھی تمہارا پڑوسی ہو چکا ہے. جس طریقے سے گھر کے پہلو میں رہنے والا تمہارا پڑوسی ہے اور اس کے حقوق ادا کرنا تم پر فرض ہے، اسی طریقے سے یہ تھوڑی ہی دیر کے لیے کیوں نہ ہو یہ بھی تمہارا پڑوسی ہو چکا ہے. اس لیے اس کو بھی ہمیں تکلیف دینے سے بچانا ہے، اس کو بھی تکلیف نہیں پہنچانے. مثلا تم سفر کر رہے ہو کسی بس وغیرہ میں، اب 2 سیٹ ہے، 2 آدمی بیٹھ سکے اتنی جگہ ہے. اب اگر تم چوڑے اور لمبے تن کے ہو کر بیٹھ گئے اور تم نے پیر پھیلا کر بیٹھ گئے تو اس کی وجہ سے کسی مسلمان شخص کو، کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس کو بیٹھنے کی کم جگہ مل سکتی ہے تو یہ تم نے اس کو تکلیف پہنچائی، یہ بھی گناہ کا کام ہے. لیکن آج ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اس لیے کہ آج ہم نے اس کو دین سے نکال دیا. ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ان چیزوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. اسی لیے حدیث میں فرمایا اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں. لیکن آج ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہماری کس بات سے اور کس ادا سے اور کس کام سے مسلمان کو نقصان پہنچے گا. آج ہم کو یہ معلوم ہی نہیں، اس لیے یہ سب ہو رہا ہے. اسی طریقے سے کسی جگہ کوئی تقریب منعقد کرتے ہیں یا شادی بیاہ کی تقریب منعقد کرتے ہیں اور شامیانہ بناتے ہیں یعنی منڈپ بناتے ہیں اور اس کی وجہ سے آنے جانے والوں کا راستہ، محلے والوں کا راستہ، پڑوسیوں کا راستہ بند کر دیا جاتا ہے. اب وہ حضرات اپنی گاڑی اپنے گھر تک لا نہیں سکیں گے، اس لیے کہ تم نے راستہ ہی بند کر دیا. تو یہ بھی تکلیف پہنچانا ہے. ایک طرف تو تم بڑے مزے سے تقریب اور شادی منا رہے ہو، لیکن تمہاری اس تقریب کی وجہ سے، شادی کی وجہ سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تم نے ان کا راستہ بند کر دیا. یہ بھی گناہ کا کام ہے، یہ بھی ناجائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ جب سفر میں ہوتے تھے اور آپ جب کو قضائے حاجت کی آپ کو نوبت آتی یعنی پیشاب وغیرہ کی حاجت ہوتی تو آپ ایسی جگہ تلاش کرتے تھے جہاں کوئی عام گزرگاہ نہ ہو، دور و دراز کی جگہ تلاش کرتے تھے. جس طریقے سے لشکر پڑاؤ ڈالنے کے لیے جگہ تلاش کرتا ہے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور و دراز راستے سے ہٹ کر دور و دراز پیشاب کرنے کے لیے اور اپنی قضائے حاجت کو پوری کرنے کے لیے جگہ تلاش کرتے تھے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے پیشاب ایسی جگہ پر کر دیا، ہم نے قضائے حاجت ایسی جگہ پر کر دی کہ اگر وہاں سے گزرنے والا گزرے گا اور یہ عام راہ ہے جہاں سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اگر وہ گزریں گے تو ان کو تکلیف پہنچے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے وہاں سے ہٹ کر دور و دراز کی جگہ کو اختیار کیا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو کوئی بھی عمل کرے تو پہلے ہم دیکھیں کہ میرے اس عمل کرنے کی وجہ سے کہیں کسی مسلمان بھائی کو تکلیف تو نہیں پہنچتی ہے.
شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد مفتی اعظم مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایذائے مسلم یہ گناہ کبیرہ ہے، اس لیے تم جس طریقے سے چوری سے بچتے ہو، ڈاکہ زنی سے بچتے ہو، زنا سے بچتے ہو، اسی طریقے سے تم کسی مسلمان کو تکلیف دینے سے بچو، اس لیے کہ ایذائے مسلم مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی اور مسلمان بھائی کو تکلیف دینے کی بلکہ تکلیف سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا